اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے 88 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو بس ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا، کس طرح اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے، كَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی، أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کہ رسول تو سچا ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، جن کی جزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند اور مقبول دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ وہ ادیان جو اس دنیا میں خود لوگوں نے بنائے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے خود نازل کیے، اب وہ سب غیر مقبول ہیں اسلام آنے کے بعد۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام ہی ضروری قرار دیا گیا ہے، اور یہ لازمی حد تک ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ و گزارا نہیں ہے۔ کل کے سبق میں بھی تھا، اور آج دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایسے لوگوں کا بدترین انجام ذکر کیا ہے کہ جو اسلام سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص تلاش کرے گا، ابتغاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، پسند کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، چلنا ہے کسی چیز کے اوپر۔ تو جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر چل رہا ہوگا، اب اس میں وہی چیز ہے جو سابقہ دین ہے، وہ بھی اس میں آ گیا، وہ اسلام کے علاوہ ہو گیا، اور اسی طرح جو بناوٹی دین ہے، بناوٹی عمل ہے، وہ بھی اس میں ہوا۔ وہ تو کسی صورت اسلام کے زمرے میں نہیں آئے گا نا، کہ جو مخلوق خدا کا بنایا ہوا دین ہے۔ تو اگر ایسا ہوا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سن لیجئے اس کو اچھی طرح سے، وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ اس کو کہہ لیں یہ کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی بہترین دین ہے، کتنی محبت اس میں ڈھلک اور جھلک رہی ہے، کتنی محنت اس پہ لگ رہی ہے، لوگ اس کو کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ساری باتیں تمہارے لیے ہیں، اور یہ سب بے فائدہ اور فضول ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، اگر وہ اسلام سے ثابت نہیں ہے نا، قرآن و حدیث سے، تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے اچھائی کے اندر، بلکہ وبال ایسا ہے کہ قبول نیکیوں کو بھی کھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے نا لوگ، بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، یعنی اچھے عمل بھی کیے ہیں انہوں نے، اچھے عمل بھی کیے ہیں، وضو کیا ہے انہوں نے، اور اسلام کے مطابق کیا وضو نے، باقی کچھ بھی کرتے رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں اور پوری نشانیاں مسلمانوں جیسی لگ رہی ہیں۔
اور جیسے ہی قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قریب نہیں آنے دیں گے، ان کے درمیان میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جس سے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی، اے پروردگار یہ تو میرے امتی تھے، ان کو مجھ سے کیوں دور کر دیا گیا؟ فرمایا ہاں یہ امتیوں کے بھیس میں تھے، امتیوں کی شکل ان کی ہے، لیکن آپ کے امتیوں جیسے عمل نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا جب یہ آپ آ گئے تھے، آپ کے بعد آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دین کے اندر انہوں نے کیا شغل اور مذاق کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر تبدیلیاں کی، آپ کے جانے کے بعد دین گھڑا اور بنایا، بدعت و خرافات ایجاد کی انہوں نے، تو جس کی وجہ سے یہ سمجھتے تو رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر وادی، ایسے بدبخت کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ سحقاً کسے کہتے ہیں؟ جس کو بندہ نظروں سے گرا دیتا ہے اور اپنے عمل و فعل سے اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور میں لے جاؤ ان بدبختوں کو جن نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ غیر سمجھتے ہیں نا، غیر آبادی، تغییر، تبدل کر دینا اس کے اندر، کہ وہ دین جو میں دے کے گیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس پہ نہ راضی ہوئے نہ اس کے اوپر ٹھہرے، اپنی منمانیاں کی انہوں نے، اپنی مردیاں کی انہوں نے۔ فرمایا لے جاؤ ان کو، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا بنے گا وہاں؟ اور یہ دیکھ لیں، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن میزان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی بتائے ہوئے طریقے اور اسوے کے مطابق وہ عمل نہیں ہے تو وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں صحیح البخاری میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، صحابی دیکھتا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور صرف جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، باقی رکوع وہی ہے، سجدہ وہی ہے، قیام وہی ہے، اور اس میں کیا وہ تورات پڑھ رہا ہوگا، قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا سارا کچھ، لیکن کر کیا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اعتدال سے نماز پڑھتے تھے، کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں اس وقت تک نہیں کہ جب تک ہر چیز اپنی جگہ پہ نہ آ جائے۔ تو تھوڑی سی جلدی کر رہا تھا اور فرمایا کہ یہ نماز کہاں سے سیکھی، کتنا عرصہ ہو گیا یہ پڑھتا؟ میں 40 سال سے ایسے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ما صلیت، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور فرمایا کہ وَلَئِن مُتَّ، اگر تو اسی طرح پڑھتا ہوا مر گیا نا تو اس دین پر فوت نہیں ہوگا جس دین پر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ صحابی کے الفاظ، تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات سے۔ تو آج لوگ جب اطاعت رسول کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس بات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سمجھ لیں ہم فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم احسان مانتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل دیا گیا، اور ہمارا یہ موضوع سخن رہتا ہے ہمیشہ ہی کہ لوگوں عمل وہ کرو جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی مخاصمت سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل برباد اور ضائع کر دیے جائے۔ تو فرمایا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، خسارہ پانے والے لوگوں کے اندر کھڑا ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی معاملہ ہے، ذرا اس مثال پہ غور کیجیے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس بندے کو کس طرح ہدایت دے کہ جس نے ایمان کے بعد انکار کر دی۔ ایمان کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ عیسائی اور یہودی دل سے مان رہے، اقرار نہیں کیا، اور ایمان جو ہے یہ 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے کہ انسان دل سے مانتا ہے اس کو، زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل سے پھر ثابت کر کے دکھاتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اب ان کے اندر صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ دل سے یہ مان رہے ہیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اقرار بھی نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ ایمان کے اس لیول پہ کہ جو انہوں نے دل سے اس کا اظہار کیا، دل سے اس بات کو مانا اور اس کے بعد اس کا انکار کر دیا، نہ اس کا اقرار کیا نہ اس کے مطابق عمل کیے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ یہ خود شاہد ہیں کہ یہ رسول سچا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلی دلیلیں نشانیاں سب پوری ہیں، لیکن پھر بھی ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اب دوسری طرف وہ شخص ہے جو دل سے بھی کہتا ہے اللہ کے رسول سچے ہیں، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے،
گیا اور عمل اس کے کیا ہے کہ وہ اس کے الٹ چل رہے ہیں. دین سارا بناوٹی ہے, وہ بنایا ہوا ہے, اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ نئے لوگ اور ہدایت یافتہ, قرآن پڑھنے کے باوجود, نبی کا نام لینے کے باوجود یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. حضرت یہ دیکھیں کہ جب نبی کو سچا مان لیں اور اس کا اقرار اور اظہار کرنے کے بعد عمل سے جب اس کی مخالفت کریں گے نا, تو اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے, اور ایسے ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے. جس نے مقام مصطفیٰ سمجھا ہی نہیں ہے, آپ کا مرتبہ سمجھنے صرف زبان سے آپ کا نام لے لینا اور آپ کو کہنا کہ آپ سب سے عظیم ہیں, سب سے بڑے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. اپنے عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانا اور عمل اس کے خلاف ہے. عمل جو ہے وہ بدعت و خرافات پہ کر رہا ہے, تو اس نے کیا جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو؟ تو یہ تو ظالم شخص ہے جو زبان سے, ایک وہ ہے کہ جو مانتا ہی نہیں ہے, ایک وہ ہے جو مان رہا ہے لیکن عمل اس کے خلاف کر رہا ہے, یہ اس سے بھی بھیڑا شخص ہے. اس لیے جو بدعتی شخص ہے وہ عمل نہ کرنے والے سے زیادہ برا ہے, اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے کیا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے, پتہ ہے کتنا بڑا جرم کیا اس نے یہ سمجھا ہے کہ ان محمد قد خان الرسالہ, کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و نبوت پہنچانے میں خیانت کی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مان رہا ہے یہ بدعتی, جو یہ کہہ رہا ہے حرج کیا اس میں, کام تو اچھا ہے نا. حضرت یہ رسول اللہ کو خائن ماننے والی بات ہے کہ استغفر اللہ کہ ایک کام نیکی تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکی بتا کر کے نہیں گئے, جبکہ آپ نے علی الاعلان یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو جنت میں لے جا سکتا ہو اور میں نے تمہیں نہ بتایا ہو, اور فرمایا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہو میں نے تمہیں اس سے روکا نہ ہو. جو دین دیکھے جا رہا ہوں اس کے اوپر مضبوطی سے تھام لیجئے. لیکن آج قوم نے شغل بنا لیا, میلہ بنا لیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بس آج تو نامینیٹ چل رہے ہیں, چند دنوں کی باتیں ہیں, سارے جناب عرصہ مخالفت کریں, مخاصمت کریں, دن تہوار بنا لیے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے سارا ہفتہ مخالفت. ایک دن آ جاؤ وہاں گھنٹہ بجا لو اور عبادت کر لو گاڈ کی, اللہ کی, اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہی تصور ادھر آتا جا رہا ہے کہ اب تو وہ اسے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے سنیں ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے. فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ. آپ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ بڑا اجر ہوگا, اس پہ بڑا اجر ہوگا, اور خدا کی قسم ظلم اور زیادتی کی انتہا اس حد تک ہے کہ جو نبی کا دین ہے اس کو حقیر سمجھا جائے اور جو بناوٹی دین ہے اس کی اجر اور فضیلتیں ذکر کی جائیں تو پھر وہ اللہ کو اچھا لگے گا. سنیں اس کا مقام کیا ہے. ان علیہم لعنت اللہ, اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنت کی طرف لے کے جائے گا, اس پہ اجر ہوگا, اللہ راضی ہوگا, اس پہ راضی نہیں ہوگا. سنیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا دین اس کو پسند نہیں ہے اور اس میں وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر رہا ہے نا, تو فرمایا اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے. والملائکۃ, اور فرشتوں کی, والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر پھٹکار ہے. اب والناس اجمعین میں ایک لطیف سا نقطہ بھی ہے, وہ کیا ہے کہ بدعت کو پسند نہیں کرنا والناس اجمعین میں شامل ہو وہ کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کی اس کے اوپر پھٹکار ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عمل کرنے والا بھی قیامت کے دن اپنے اوپر پھٹکار کر رہا ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا, کاش کہ میں نے بدعت و خرافات اس کو نہ ایجاد کیا ہوتا نہ اس کے اوپر عمل کیا ہوتا. تو یعنی وہ بھی اس کے اوپر یعنی اپنے اوپر جو ایسا عمل اس نے کیا وہ پھٹکار کرنے والا ہوگا. تو اس لیے ایسے عمل سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا دیکھ لیں کس حد تک ضروری ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب یہ قرآن پاک ترجمے سے یہ ساری چیزیں واضح ہیں. اب اس کا دیگر یعنی مزید اگر تفصیل ذکر نہ بھی کی جائے تو یہ کس طرح اس کا اجلا ہوا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے تو دیکھیں اس کے اوپر پھٹکار بھی ہے اور اس کے بعد اس کا انجام بھی برا ہے اور اس میں پھر اس نے ہمیشہ رہنا ہے. لا یخفف عنہم العذاب, اور فرمایا جب ہم اس کو آگ میں پھینکیں گے تو وہاں عذاب کے اندر کچھ تخفیف بھی نہیں کریں گے. آج حضرت یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی والا درود تم نے نہیں پڑھنا. یہ بدبختوں اور ظالموں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ جو درود ابراہیمی نبی علیہ السلام نے سکھایا صرف نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ پڑھنا جائز ہی کوئی نہیں ہے, جائز ہی کوئی نہیں ہے, جائز ہی کوئی نہیں. حضرت یہ لکھ ڈالا اور
اور کہا کہ تم کیا پڑھو؟ درود لکھی پڑھو، تنجینہ پڑھو، یہ کرو وہ پڑھو۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہوا درود ہے اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو مخلوق کا بنایا ہوا درود ہے اس پہ لاکھ لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، کروڑوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، اس کی اربوں نیکیاں دے لیں، جب ہے ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس 1000 کا نوٹ ہے لیکن ہے وہ اصلی ہے، اور دوسرا بندہ ہے جس نے بوری بری ہوئی ہے لیکن ہے وہ سارے جعلی۔ تو اس کی کیا، بندہ اس کو اٹھانے والے کو کہے گا یہ گدھا ہے، یہ بے وقوف شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بوجھ میں اٹھا رہا ہوں جس کی ایک سمجھ لیں کہ ایک نوٹ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ہزاروں نوٹ یا بوریاں بھرے ہوئے ایسے نوٹ کی جو جعلی ہیں۔ جس طرح جعلی اور دین فطرت ہے، دیکھ لو ایک جعلی چیز ہے تو وہ دنیا میں نہیں تم اس کو قبول کرتے، ایکسیپٹ کرتے، تو ایک دین ہے اور وہ جعلی ہو، بناوٹی ہو، اور سمجھو کہ اللہ اس کو قبول کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے راضی ہوں گے، تو یہ عقل کی سمجھ لیں کہ کمزوری ہے اور ایسے حماقت والی بات ہے۔ نہیں ہوگا یہ سنیں، لا یخفف عنہم العذاب، ہم عذاب میں بھی تخفیف نہیں کریں گے، ولا ہم ینظرون، اس کے لیے کچھ چھٹی مہلت بھی ایتے بخشش دے پروانے ملنے بیانے، لیکن الہی کلمات جو ہیں وہ سنیں کہ ہم اس کو آگ اور عذاب میں پھینکیں گے، لیکن اس کے پھینکنے کے بعد نہ تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی اس کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت یعنی عذاب کے اندر، باقی رہی وہ مہلت کے دوبارہ اس دنیا میں جانا، وہ تو حسرت کریں گے، لیکن فرمایا یہ نہیں، یہ ایک ہی موقع تھا جو دنیا میں بیچ کے ہم نے آپ کو دیا تھا، اسی میں اپنے آپ کو سمجھنا۔ لہٰذا یہ قرآن پاک یہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کیا ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر مطابق ہے تو شوق سے کیجئے، اور اگر قرآن و حدیث سے وہ چیز ثابت نہیں ہے تو چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو نا، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی مول پڑنے والا نہیں ہے، اس کا وزن نہیں ہے، اور جو شریعت و سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق ہے، بس اوقات وہ چھوٹی سی نیکی ہوگی نا تو اللہ اس کو وزن کے اندر بہت بڑھا دے گا اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس پہ چلنے کی کوشش کریں، یہی راہ ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو بناوٹی دین ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، بنایا ہے، وہ کسی صورت نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا وبال جان ہے جو انسان کو یہ اتنی بڑی سزاؤں کا مستحق جا ٹھہرائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔